السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں شہر لاہور کے تاریخی مقام کا وزٹ کرنے۔ اس تاریخی مقام پر جو مغلیہ تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی مقبرہ جہانگیر۔ یہ مقبرہ شاہدرہ میں دریائے راوی کے قریب واقع ہے۔ مقبرہ جہانگیر میں اس کے مین گیٹ سے انٹر ہوئے اور یہ مین گیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہاتھی اپنے سوار سمیت گزر سکتا تھا اور یہ مغلیہ آرکیٹیکچر کی پہچان ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمیں ملتا ہے اکبری سرائے، جہاں کبھی مغل دور کے لوگ آ کر رہتے تھے۔ اس کا نام شاہ جہاں نے اپنے دادا یعنی اکبر بادشاہ کے نام پر رکھا تھا۔ تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک اور دروازہ ملتا ہے اور یہ دروازہ اتنا خوبصورت ہے جو لال پتھر، سفید سنگ مرمر اور باریک نقش و نگاری سے بنایا گیا ہے۔ دروازے کے اندر ایک محراب بھی بنا ہوا ہے جو کسی مشین کا کام نہیں بلکہ یہ سب ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ نور جہاں نے اس باغ کا نام باغ دلکشا رکھا، جہاں پر سورج کی خوبصورت کرنیں اس کو مزید حسین بنا رہی ہیں اور لوگ صبح ایکسرسائز کرنے بھی آتے ہیں۔ میناروں پر مشتمل یہ عمارت ایک مربع نما چبوترے پر بنی ہوئی ہے جو کہ مغل سٹائل کے پہچان۔ یہ چاروں مینار 100 فٹ بلند ہے اور اس میں 61 سٹیئر بنی ہوئی ہیں۔ اس پر بھی لال پتھر اور سفید سنگ مرمر کے ساتھ نقش و نگاری کی گئی ہے۔ مقبرے کے اندر کا نظارہ کسی شاہی محل سے کم نہیں ہے جو کہ مغل ماسٹر پیس ہے۔ نورالدین جہانگیر کا مزار صبح کے وقت بند تھا، لیکن خاص بات اس کی قبر کا تعویذ عقیق، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے بنایا گیا۔ اس مقبرہ کی تعمیر جہانگیر کی بیگم نور جہاں نے شروع کی اور اس کی تکمیل جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے کی۔ اس مقبرہ کی تعمیر 10 سال میں ہوئی، یعنی 1627 سے ابتدا تھی اور 1637 کو یہ کمپلیٹ ہو۔ اس مقبرہ پر مغل دور کے 10 لاکھ خرچ ہوئے جو آج کے اربوں روپے کے برابر ہیں۔ اس جگہ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی کنواں تھا، لیکن اب یہ اپنی اصل حالت پر موجود نہیں۔ نورالدین جہانگیر کے مزار کے سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ بھی موجود ہے اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ محافظ یا خادم اس سے گزرتے تھے اور اس کی جگہ بھی سرائے جیسی محسوس ہوتی۔ یہ باغ دلکشا 1556 میں نواب مہدی قاسم خان نے بنوایا جو اکبر بادشاہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جہانگیر کا اللہ کے ولی حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ ٹاکرا بھی ملتا ہے، جنہوں نے اکبر کے دین الہ کو ختم کر دیا اور ہندوستان میں اسلام بچایا۔ جہانگیر کا دور آیا تو قانون تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس سے منع کر دیا، فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات۔ جہانگیر نے غصے میں انہیں گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا، بعد میں نادم ہو کے چھوڑ دی۔ اسی واقعے پر علامہ اقبال نے شعر لکھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ باغ دلکشا بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ باغ کے اندرونی گیٹ کی حالت ویسے نہیں رہی، وگرنہ اس کو بھی لال پتھر اور سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ اس مقبرے میں ملکہ نور جہاں نے مسجد بھی بنوائی تھی جو کہ اب ویران ہے۔ مقبرہ جہانگیر میں ایک اور مقبرہ بھی ہے، مقبرہ آصف جاہ، جو کہ ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا۔ ملکہ نور جہاں نے اپنے شوہر کا مقبرہ تعمیر کروایا، وہیں پر اپنے بھائی کا بھی مقبرہ بنوایا، لیکن آصف جاہ کے مقبرے کے لیے مقبرہ جہانگیر کی طرح اہتمام نہیں کیا گیا۔ باغ دلکشا کی دیواروں کے ساتھ کمرے کی ایک لمبی قطار بھی تھی جہاں شاہی محافظ، سپاہی اور خدام بھی رہتے تھے۔ اس کو شاہی کوارٹر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ مقبرہ صرف عمارت نہیں بلکہ مغل دور کی یادگار ہے۔ اس مقبرے کی انٹری ٹکٹ بھی ہے جو کہ 8 بجے کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ آصف جاہ کے مقبرے کا مین گیٹ یہ ہے، لیکن لوگ مقبرہ جہانگیر کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں۔ اس مقبرے کے باہر ایک کنواں بھی موجود ہے۔ چاروں طرف کنویں موجود تھے، لیکن وہ 3 کنویں دریا کی نظر ہو گئے، صرف یہی ایک کنواں موجود رہ گیا ہے جو کہ تاریخی یادگار کا حصہ بن گیا۔ اوکے جی، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔